وہ ہزاروں خواہشات جس میں ہر خواہش پر دم نکل رہا تھا اور پھر کوئی ایک خواہش بھی پوری نہیں. پہلے خبر یہ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو شاید وہ شریک نہ ہو اجلاس میں، لیکن بعد میں جو پتہ چلا کہ نہیں، وہ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے چیف جسٹس آفریدی صاحب نے جو ایجنڈا رکھا تھا اس ایجنڈا میں اپنی انپٹ دی، مشورے دیے. افضل مروت کی باتیں سنی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں بطور پولیٹیکل پارٹی تو تحریک چلانی چاہیے لیکن ہمیں صوبائی حکومت کے طور پر کسی قسم کا اس میں حصہ نہیں تھا. السلام علیکم، میں امداد ہوں. روز تحریک انصاف کو عدالتی محاذ پر لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی شکست ہو گئی ہے. کل کا دن برا تھا تحریک انصاف کے لیے. بری خبریں آ رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے. جس پر تکیہ تھا وہ پتے اب ہوا دینے لگے ہیں. کل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عدالتی محاذ پر اور اس ڈیولپمنٹ نے پی ٹی آئی کے چھکے چھڑا دیے. کیا ہوا ہے ایک تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اور محاذ پر پی ٹی آئی کو جو شکست ہوئی ہے وہ عدالتی محاذ سے شکست سے کہیں زیادہ بڑی. سیاسی محاذ نہیں ہے، وہ کوئی اور محاذ ہے. اور جو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہ ہو، وہ ہو گیا. وہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسلام آباد میں ہوں اور تیسرا دن ہے آج اسلام آباد میں. کل سارا دن اسلام آباد میں کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ خبریں اور پھر کیا ہوتا ہے جو فیل کیا ہے شہر کی ہوائیں بدل رہی ہیں، موسم بدل رہا ہے، گرمی ختم ہو گئی ہے، شام کو ہلکی ہلکی سی خنکی ہوتی ہے اور پھر چائے خانوں میں، کافی ہاؤسز میں اور ہوٹلوں میں ہر جگہ بے تحاشا سڑکیں آباد ہیں. اور شہر کو جو خوبصورتی ملی تھی ایس سی او کے دوران وہ ایک اور شکل میں بدل گئی ہے. وہ کیا شکل ہے اور اس سے تحریک انصاف کو کیا مسئلہ ہے، اس سارے معاملے پر آپ کے سامنے گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جو عدالتی محاذ ہے اس میں جو جس قلعے پر پی ٹی آئی اچھل رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا. اعلانیہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی نہیں، آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، سب کی نظریں اس پر تھی اور اس سے ایک تیر سے کئی شکار ہوئے. اور اچھا وہ تیر کسی نے چلایا نہیں، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے تحت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ڈیولپمنٹ نے پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو چاروں شانے چت کر دیا. پی ٹی آئی کے ہوش اڑ گئے. پی ٹی آئی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، خاص طور پر عمران خان صاحب کو. جب عمران خان صاحب کے پاس یہ خبر پہنچی ہوگی یا پہنچے گی تو وہ زیادہ فرسٹریٹ ہوں گے، زیادہ مایوس ہوں گے. خبر بڑی دلچسپ ہے. بظاہر اگر آپ اس کو ویسے ہی دیکھیں گے، اخبار میں پڑھیں گے، پریس ریلیز ہوگی، آپ کے خیال میں کوئی یا آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ایک معمول کا میٹر ہے. لیکن اس کے پیچھے جو خواہشات تھی وہ ہزاروں خواہشات جس میں ہر خواہش پر دم نکل رہا تھا اور پھر کوئی ایک خواہش بھی پوری نہیں. نقصان ہوا الٹا، خواہش کرنے کا نقصان اور مطلب بہت نقصان پی ٹی آئی کو. وہ بیان ناقابل بیان ہے. ہوا یہ کہ کل پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ہمدرد وکیل، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سپورٹر یا پی ٹی آئی جس کو سپورٹ کرتی ہے عابد زبیری صاحب، ہر عدالتی محاذ پر پی ٹی آئی کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہے. تو وہ عابد زبیری صاحب کل ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لے گئے اور سپریم کورٹ کا پہلا فل کورٹ اجلاس بھی تھا. چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب کے عہدہ سنبھالنے کے بعد تو اس پہلے فل کورٹ اجلاس میں کیا کیا ہوا وہ خبر ہے. اصل میں تمام جج صاحبان جو ریگولر ججز ہیں 17 کے 17 وہ شریک ہوئے. اس میں منیب اختر صاحب بھی، یہی آفریدی صاحب بھی، محمد علی مظہر صاحب بھی، عائشہ ملک صاحبہ بھی، شاہد وحید صاحب بھی، شاہد بلال صاحب بھی، سارے وہ 8 جج جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا وہ بھی اس کا حصہ تھے، شریک ہوئے. اور پہلے خبر یہ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو شاید وہ شریک نہ ہو اجلاس میں. لیکن بعد میں جو پتہ چلا کہ نہیں، وہ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے چیف جسٹس آفریدی صاحب نے جو ایجنڈا رکھا تھا اس ایجنڈا میں اپنی انپٹ دی، مشورے دیے اور پھر یعنی ایک ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے ان سے دوسرے نمبر پر جو ان کے یعنی بیچ میں منیب اختر صاحب تھے اور اس کے بعد یہی آفریدی صاحب تھے.
ان کو جج بنایا گیا، یعنی تیسرے نمبر کے سینئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا. تو سمجھایا جا رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب تو بہت زخمی ہیں، بہت دکھی ہوں گے، باہر چلے گئے ہیں، نہیں بیٹھیں گے جو اجلاس ہوں گے اس کے فل کورٹ کے، یا یہی آفریدی صاحب کے ساتھ وہ اس طرح تعاون نہیں کریں گے جس طرح عام حالات میں ججوں کے ساتھ کیا کرتے. مطلب اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیپر کی اڑائی جا رہی تھی، یا کہیں نہ کہیں پر بھی ہوگا. طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی خبریں کہ جناب منصور علی شاہ صاحب کا تو ایک واٹس ایپ میسج بھی سامنے پکڑا گیا ہے کہ جنہوں نے مطلب ایسے جج نہیں کیا کرتے. وہ اپنی اہلیہ کو کہہ دے وہ کہ جی میں نے آپ کی پارٹی کا کام کر دیا، اس طرح نہیں ہوتا. تو اگر انہیں بات کرنی بھی ہوتی تو گھر نہیں جانا تھا کیا؟ انہوں نے اتنے اتابلے ہوئے تھے کہ جی ادھر سے فیصلہ دے کے ادھر سے میسج کر دیا کہ جی میں نے کام کر دیا ہوا. تو بہرحال تو وہ ساری باتیں، ساری چیزیں ملا کے کہا جا رہا تھا کہ جی منصور علی شاہ صاحب وہ تو ایک الگ سے سپریم کورٹ بنائیں گے، الگ سے سپریم کورٹ. ایسا کچھ نہیں ہوا. منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ویڈیو لنک پر، اور وہ جو جزیلہ اسلم صاحبہ نے ایک رپورٹ پیش کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹرار ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب 59,191 زیر التوا مقدمات ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ تیار کیا تھا، 6 ماہ کا پلان ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بریفنگ ہوئی. اس میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو 1 2 3 4 ماہ کے حساب سے ہم نے اس کو پلان کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو بیک لاگ ہے، یہ جو بیچارے سائلین بھگتتے ہیں، اور اسی بیک لاگ کی وجہ سے آئینی عدالت بنی ہے نا. آئندہ کوئی اور ہمارے اندر آ کر، پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ آ کر ہمیں مطلب اصلاحات کے نام پر ہمارے اختیارات کو نہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے، تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی اس کو بیٹھ کر ٹھیک کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ایک بڑے اچھے ماحول میں ایک اجلاس ہوتا ہے، ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے. تو اس پریس ریلیز میں یہ منصور علی شاہ صاحب کی جو ان پٹ کا ذکر ہونا بذات خود، یہ کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گیا ہوگا کہ جی پیغام دینا ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے ظاہر ہے ویڈیو لنک پر شرکت کی ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پر اس کو دیکھا جائے گا کہ جی وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. مطلب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے ہیں جو، وہ کس طرح مطلب ایسی کوئی چیز ان کے سامنے آئے گی تو اس کو وہ دیکھیں گے. تو بہرحال وہ ایک جو اجلاس تھا، اس اجلاس سے ارمانوں پر پانی پھر گیا. ارمانوں پر سمجھایا جا رہا تھا عمران خان صاحب نے ٹوٹل جوا کھیلا تھا، ٹوٹل سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا کہ ہر صورت منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں گے. اور پھر انہوں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ایسا فائر کھلوایا اپنے جو ہے ٹرولز کے ذریعے، اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے، اپنے بلاگرز کے ذریعے پی ٹی آئی نے، کہ وہ ابھی تک وہ تھم نہیں رہا. آہستہ 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 چیزیں جب ہوش میں آئیں گی تو ان کو پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک وہ تھم نہیں رہا. اور ظاہر ہے وہ اس چکر میں تھے کہ کسی نہ کسی صورت میں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے. عمران خان نے کہا تھا کہ جی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو اکتوبر میں تو حکومت چلی جائے گی. یعنی عمران خان کے خیال میں آج جو تاریخ ہے 29، آج کی تاریخ میں حکومت جو ہے وہ گھر چلی جا چکی ہوتی. تو مایوس، پریشان. کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ملاقات کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ ڈائریکشنز بھی دی ہیں. ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا حال بہت برا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ ایک الگ سائڈ ہے. یہ والی سائڈ جو تھی کہ جی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں گے، ایسا کچھ نہیں. یہی آفریدی صاحب کچھ نہ کچھ ہمارے لیے، اپنا وہ عطر من اللہ صاحب کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا. معاملات بالکل سمپل. یعنی دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس تسلیم کر لیا. منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا. اب دوسرا بڑا جھٹکا اسی سے کہ وہ جو عابد زبیری صاحب لے کر گئے تھے، پٹیشن لے کر گئے کہ جی اس کو ختم کرے، 26ویں آئینی ترمیم کو کل عدم کرے. تو اب یہ ایک میسج، ایک طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاؤڈ میسج ہے، ڈیلیبریٹلی دیا گیا ہے جان بوجھ کے، لیکن اس سے نکلتا ہے نا ہر ایک عمل جو ہوتا ہے، ہر ایک فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے نفع نقصان بھی ہوتے ہیں نا. اس کے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. تو اس سے پی ٹی آئی کو یہ نقصان ہوا کہ وہ کلیئر ایک ان کے سامنے ہو گیا کہ نہیں، یہ والی سپریم کورٹ اب نہیں سنے گی یہ والی آئینی پٹیشن 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اس کے لیے آئینی بینچ بننا ہے. کل اسپیکر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لکھ دیا ہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دیں اپنے اپنے ارکان کے، تاکہ ہم
اس پروسیس کو آگے بڑھائیں اور آئینی بینچز بنے، تو معاملہ ان کی اگر پٹیشن ہوگی بھی تو اس پٹیشن کو ممکن ہے کہ مسترد نہ کیا جائے، لیکن اس کو رکھا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے آئینی بینچ میں جائے گا، تو جب تک آئینی بینچ بنتی ہے اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، یا پھر اعتراض کر کے واپس کر دیا جائے گا کہ جب آئینی بینچ بنے گی تب آپ لے آئیے گا، ابھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بڑی دوسرا بڑا جھٹکا پی ٹی اے کو، تیسرا بڑا جھٹکا، اور یہ ان دونوں جھٹکوں سے بڑا ہے، ان دونوں جھٹکوں سے۔ ہم عموماً اسلام آباد آتے ہیں مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، اس بار ہمارا ذرا ٹرپ لمبا ہو گیا تھا، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے اکتوبر کے دھرنے، 4 اکتوبر، 15 اکتوبر، ایس سی او کا اجلاس، یہ سارا اس دوران بڑی کوشش کی تھی آئیں، لیکن پھر اس سوچ کے ساتھ نہیں آتے تھے کہ یار وہاں جائیں گے تو پھر کبھی کہیں یہ انقلاب ہی نہ آ جائے، تو پھر انقلاب اگر آ گیا تو پھر ہمیں واپسی کا راستہ ہی نہ ملے لاہور کا، کیونکہ انقلاب تو بار بار اٹک پار ادھر آ رہا تھا نا، اٹک پار کر کے، دریا سندھ پار کر کے، اور اس طرف آ رہا تھا، انقلاب تو نہیں آیا، اور پھر ہم بھی نہیں آئے۔ اب جب صورتحال بڑا کول اینڈ کام ہو گئی، ذرا صورتحال بہتر ہوئی، تو ہم آئے، اور یہ کیا کہ جی کوئی ایڈوانس کسی جہاں پہ ٹھہرنا ہوتا تھا عموماً وہاں کوئی بکنگ نہیں کروائی، تو جس ہوٹل میں فون کریں، جس ہوٹل میں جائیں، جس گیسٹ ہاؤس میں جائیں، وہاں پر یہ پتہ چلے کہ جی فارنرس آئے ہوئے، روسی آئے ہوئے ہیں، چینی آئے ہوئے ہیں، جناب فلاں آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک اسلام آباد انتہائی امپورٹنٹ ہو گیا پوری دنیا کے لیے، وہ ملک جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جس کو سری لنکا بنانے کے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے، وہ بابا وانگا کی طرح کہ ملک تو سری لنکا بننے جا رہا ہے، اس ملک میں ریل پیل ہو رہی ہے فارنرز کی، ہوٹل کم پڑ گئے ہیں۔ ایس سی او کے بعد خاص طور پر دنیا کو ایک میسج ملا ہوگا ظاہر کہ نہیں، پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان والی سائڈ پر انسرجنسیز بھی ہیں، دہشت گردی بھی ہے، اور وہاں پر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر حکومت کی رٹ اس طرح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ضلع انتظامیہ یا پولیس ایک نوٹیفیکیشن یا ایک سرکولر جاری کرنے پر مجبور ہوئی ہے کے پی کے علاقوں میں کہ شام کے بعد لوگ اور خاص طور پر جو سرکاری اہلکار ہیں وہ نہ نکلے ایک مخصوص وقت کے بعد، اور مسلسل سفر نہ کریں، یعنی آنا جانا نہ کریں، کسی جگہ جانا ہے تو جا کر اپنی ڈیوٹی پر کام کریں اور پھر وہیں رکیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ روٹین میں معمول میں جو سفر کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں، اس سے گریز کریں، اس طرح کی انسٹرکشنز بھی آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چائنیز پر جو حملہ ہوا کراچی میں، اس کے باوجود اور بہت سی جو اپنا چیزیں ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ سفیر گئے تھے سوات والی سائڈ پر، تو ان کی کانوائے میں جو شامل تھے پولیس کی گاڑیاں تھیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا، سفیر تو محفوظ ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود جب ایس سی او ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسلام آباد میں آپ آئیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک زمانوں میں جس طرح پاکستان میں غیر ملکی آیا کرتے تھے، اسی طرح اسلام آباد میں آپ کو ہر جگہ پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، تھوڑے تھوڑے تو نظر آتے تھے، لیکن اس طرح کہ آپ کو اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں، اچھے سے اچھے ہوٹل سے لے کے اور اکنامیکل اپنا کم درجے کے ہوٹلوں تک آپ کو کمرہ نہ ملے، تو مطلب یہ اکانومی چل پڑی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ملک کی معیشت کا پہیہ چل پڑا ہوا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سیاسی استحکام ہے۔ جہاں سے عمران خان صاحب سیاسی عدم استحکام لانے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، وہاں سے کہہ دیا گیا کہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد آگے چلیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ مطلب کچھ چیزیں خاموشی کے ساتھ، خاموشی کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے نا، یہ کوئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نہیں بیٹھ کر نہیں کہیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو خلاف لوگ ہیں ان کے ہم خلاف، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو تبدیلی آئی ہے آئین اور قانون میں، اس کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، تو سیاسی استحکام بھی آ گیا، کیونکہ عمران خان صاحب تو مطلب اکتوبر میں جیسے میں نے پہلے کہا نا حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو ملا کے دیکھیں، ڈاٹس کنیکٹ کریں، تو آپ سوچیں کہ وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ تو انقلاب چاہتا تھا، وہ تو چاہتا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے، وہ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا تو وہ اس انقلاب کے پیچھے چل پڑا کہ جی پاکستان میں بھی لوگ اسی طرح نکلیں گے، اور پھر لاہور میں جو اپنا پی جی سی کا معاملہ بنا، پنجاب گروپ آف کالجز والا ایک بچی کا، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی کہ معاملہ کوئی ہوا ہی نہیں تھا،
کوئی ایشو تھا ہی نہیں، یعنی کوئی سرے سے کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن بنا کر پھر اس کے اوپر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی جھوٹی کہانی بنا کر اس کو بھی لوگوں نے اگنور کیا، اس کو بھی لوگوں نے نظر انداز کیا، اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ڈالر ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے 280 کے آس پاس، 280 سے اوپر نہیں جا رہا، نیچے نیچے ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد کراچی آپ جائیں تو آپ کو جو پاکستان کے بڑے جو ہب ہیں، یعنی اسلام آباد پالیسی سازی کے حوالے سے، کراچی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کچھ عرصہ پہلے کراچی گئے تھے، ابھی SC وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر بھی ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. یعنی ہمیں کسی بھی اچھے ہوٹل میں کمرہ یہ کہہ کر نہیں مل رہا تھا کہ جی فارنرز بہت آئے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ملک میں استحکام آ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی موت ہے. وہ یہ نہیں چاہتے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ مگرمچھ ہیں جو ہے انتشار کے سمندر میں پلتا ہے. ملک میں استحکام ہوگا، چیزیں سموتھلی چل رہی ہوں گی، تو کیوں کر جو ہے وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو لوگ جو ہے وہ بھاؤ دیں گے. اب دیکھیں تبدیلی کیسے آ رہی ہے. شیر افضل مروت کی باتیں سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں بطور پولیٹیکل پارٹی تو تحریک چلانی چاہیے، لیکن ہمیں صوبائی حکومت کے طور پر کسی قسم کا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے. اب یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بذات خود PTI کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہمارے لیے موت ہے، ہمیں انتشار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ہمیں پراپر جو سیاست ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. تو PTI کے اندر سے اگر شیر افضل مروت ظاہر ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ دانشمندانہ باتیں نہیں کرتے، وہ اپنی چھوٹے موٹے چٹکلوں کی وجہ سے بڑھ گیا، اور وہ کیا کہتا ہے دفاع کرو یا کچھ اس طرح کا تھا نا وہ لفظ کہ جی ٹھیک ہے یہ اس کو بھی حذف کر دو. تو اس طرح کی باتیں کر کے چھوٹے چھوٹے ان کے لیے جو شارٹس بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے پاپولر ہوتے ہیں، وہ تو پھر جان بوجھ کے اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں. لیکن وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں PTI کی حکومت جو ہے KPK کی، علی امین گنڈا پور کو احتجاج سے الگ رکھنا چاہیے، اور ہمیں بطور پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہیے. بطور پولیٹیکل پارٹی PTI رجسٹر ہے، PTI کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا. PTI کا رائٹ ہے کہ پروٹیسٹ کرے، ان کا جمہوری حق ہے، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کرے، اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے کرے، لیکن سرکاری وسائل کے اوپر. KPK کی فائر بریگیڈز لا کر نہیں، KPK کی کرینے لے کر نہیں، علی امین گنڈا پور KPK کی پولیس لا کر اسلام آباد پر حملہ نہ کرے. پھر ان کا رائٹ ہے وہ کرے. تو اب یہ والی آوازیں PTI کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی کہ یار انتشار سے دور ہٹو بھائی، انتشار میں تو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب انتشار سے کیسے پیچھے ہٹے؟ وہ نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں ہوں ہی اس تقسیم کی پیداوار، میں نے لوگوں کو اس بات پر تیار کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں. اب اگر میں کہتا ہوں کہ جی ان سے اچھا ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ذرا 2 منٹ ٹک کے بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے، جو آپ نے بات کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر کریں اور مذاکرات کے ذریعے. وہ عمران خان صاحب کے بارے میں. لیکن اب کیونکہ چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں، سپریم کورٹ کی طرف جو عمران خان صاحب کی نظریں تھیں، وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے مایوسی ہوئی ہے. ان کی پارٹی بذات خود اب ہر کمیٹی میں پہلے بھی تھی، اب یہ جو کمیٹیاں 26ویں یعنی ترمیم کے بعد بنی ہیں ان میں شمولیت کے لیے وہ تیار ہے. اور عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے یا اس طرح سموتھلی جو ہے وہ چلنے دیں اپنا اس کو بزنس کو، وہ نہیں چاہتے. لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپشن نہ ہو، ختم ہو جائے، تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے وقت کا. کہتے ہیں نا اپنا ٹائم آئے گا، لیکن عمران خان صاحب انتظار نہیں کرتے، فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. تو اب کم از کم جو صورتحال ہے، یعنی ہر طرف سے انکار، ہر طرف سے مایوسی، اور پھر ملک کا استحکام جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن ہے، نیری ٹینشن. اب اس ٹینشن میں عمران خان صاحب کا انجام کیا ہوتا ہے خدا جانے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.